بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک مسجد کے پاس سے گزرے۔ وہ مسجد بہت ویران تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس مسجد کے اندر داخل ہوئے، مسجد کے ساتھ بنے ہوئے کنویں میں سے وضو کیا اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کو پوری طرح دیکھا۔ مسجد بہت بڑی تھی اور اس کا صحن بھی کھلا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد کے دروازے پر آئے تو دیکھا کہ ارد گرد بہت آبادی ہے، لیکن عصر کی نماز کا وقت تھا، ایک بھی نمازی اس مسجد میں نہیں تھا۔ حالانکہ اس مسجد کے حلیے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مسجد سالوں سے ویران پڑی ہے اور اس میں کوئی بھی قدم نہیں رکھتا، کیونکہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ایک بھی نمازی نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے زمین پر نماز پڑھی، پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو اتنے میں سلطان کی نظر ایک کسان پر پڑی جو اپنی فصلوں کو کنویں سے پانی نکال کر لگا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور پوچھا، اے بزرگ، اس مسجد کے ارد گرد بہت آبادی ہے، لیکن اس مسجد میں ایک بھی نمازی نہیں، اور یہ مسجد شکل سے کئی عرصے سے ویران پڑی ہے، کیا اس کے پیچھے کی وجہ میں جان سکتا ہوں؟ کیا یہاں کے لوگوں میں اتنا زیادہ لالچ بڑھ گیا کہ اب ان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں، یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، ایسی بات نہیں، اس بستی میں کوئی بھی ایسا گھر نہیں جس میں نماز نہ پڑھی جاتی ہو۔ اس بستی کے لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں لیکن مسجد نہیں آتے۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا اور پوچھا، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ مسجد کیوں ویران پڑی ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، کئی سال پہلے یہاں ایک بڑا حادثہ ہوا جس کی وجہ سے یہ مسجد ویران پڑی ہے۔ یہ سن کر سلطان سوچنے لگا کہ آخر مسجد میں ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، جب یہ مسجد بنی تو ہمارے گاؤں کے لوگ بڑے ہی شوق سے مسجد میں نماز پڑھنے آتے اور امام صاحب باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد گاؤں والوں کو اسلام کی اچھی اچھی باتیں اور واقعات سناتے، اور اس کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد ہماری بستی کے بچوں کو قرآن پاک کا سبق دیتے۔ لیکن چند سالوں بعد ایک واقعہ پیش آیا جس نے تمام بستی والوں کو خوفزدہ کر دیا۔ اس بزرگ نے کہا، حضور، ایک رات امام صاحب عشاء کی نماز کے وقت نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک دیے بجھ گئے، اور جب دیے جلائے گئے تو مصلی سے امام صاحب غائب تھے۔ بستی والوں نے مسجد سمیت پورے علاقے تلاش کیا لیکن امام صاحب کا کوئی بھی پتہ نہ چلا۔ وقت گزرتا رہا لیکن امام صاحب کا کوئی پتہ نہ چلا۔ چند دن گزر جانے کے بعد ہم دوسری بستی میں گئے، ایک اور امام صاحب کو لے آئے تاکہ وہ ہماری مسجد میں امامت کرائے۔ 2-3 دن گزرے، پھر اس کے ساتھ بھی وہی واقعہ ہوا اور عشاء کی نماز کے بعد امام بھی غائب ہو گیا، اور اس طرح ہم جس امام صاحب کو لے کر آتے وہ عشاء کی نماز کے بعد غائب ہو جاتا، لیکن ان کا کوئی ثبوت نہ ملتا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سلطان نے کہا، اگر آج رات میں اس مسجد میں امامت کراؤں تو یہ کیا بستی والے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے؟ تو اس نے کہا، حضور، یہ سب کچھ جانے کے بعد اگر آپ اس مسجد میں امامت کرنا چاہتے ہیں تو بستی کے لوگ تجسس میں ضرور آئیں گے۔ سلطان نے کہا، تو بستی والوں کو جا کر پیغام دو، آج امامت میں کراؤں گا۔ سلطان نے نماز مغرب ادا کی، اور نماز مغرب ادا کرنے کے وقت 2-4 نمازی موجود تھے اور سلطان کو نصیحت بھی کر رہے تھے کہ تم عشاء کی نماز ادا نہ کرواؤ، کیونکہ وہ گاؤں والے نہیں جانتے تھے کہ یہ امام سلطان صلاح الدین ہے۔ سلطان صلاح الدین نے بوڑھے بزرگ کو گاؤں والوں کو بتانے سے منع کر دیا تھا۔ جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو گاؤں والے متجسس ہوئے کہ آخر پچھلے اتنے واقعات کے بعد کون سا نوجوان ہے جو اس طرح کا قدم اٹھانا چاہتا ہے۔ ساری مسجد بستی والوں سے بھر گئی۔ سلطان نے 2 رکعت نماز ادا کی اور تیسری رکعت میں جاتے ہی دیے بجھ گئے اور اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا ختم ہوا تو سلطان بھی اپنی جگہ سے غائب تھے۔ تھوڑی دیر گزری، ساری بستی کے لوگ حیران و پریشان کہ آخر اس مسافر کے ساتھ کیا ہوا۔ چند لمحوں کے بعد اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی ایک دیوار میں بنے خفیہ دروازے سے باہر آئے اور اپنے ساتھ سلطان نے ایک آدمی کو گریبان سے پکڑا تھا۔ سلطان اور اس آدمی کو دیکھ کر لوگ بڑے حیران و پریشان ہوئے۔ سلطان نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ عیسائی پادری ہے اور یہ گاؤں والوں کو ڈرانے کی غرض سے اس نے مسجد کے ساتھ میں ایک سرنگ بنا رکھی تھی، اور یہ اسی خفیہ دروازے سے سرنگ میں داخل ہو جاتا اور عشاء کی نماز کے وقت اس کے چیلے اندھیرا کر دیتے اور امام صاحب کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کو سرنگ میں لے جاتے اور قتل کر کے دفن کر دیتے، اور اس خوف کی وجہ سے گاؤں والوں نے اس مسجد کو ویران چھوڑ دیا اور اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس آدمی نے اس مسجد کے نیچے سرنگ میں اپنا ایک کلیسا بنا رکھا ہے اور اسی میں عبادت کرتا ہے۔ یہ سن کر گاؤں والے بڑے حیران ہوئے۔
اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس آدمی یعنی پادری کا سر وہیں قلم کر دیا اور ان گاؤں والوں کو اتنی بڑی مشکل سے نکال کر اس مسجد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے آباد کر دیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔